ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے روکے۔ وسعی فی خرابها، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ جب 24 گھنٹے مسجد کو تالے لگا دیے جائیں گے تو وہ ویران ہو جائے گی۔ ایسا شخص یقیناً کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں پہنچتا تھا، الا خائفین، مگر یہ کہ یہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یعنی انہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، مسجد میں لرزتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. And who would be more unjust than the one who forbids the masjids of Allah, lest his name should be mentioned therein, and strives for their ruin? When masajid are locked 24 hours a day, they become deserted. Such a person is certainly the greatest oppressor in the universe. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. It was not for them to enter masjids except in fear, meaning they should have entered the masajid with fear of Allah subhanahu wa ta'ala, trembling as they entered, but instead of fearing Allah, they committed oppression upon the people. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. For them there is humiliation in this world and severe punishment in the hereafter. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اس کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، قبلے کی جہت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع، جس طرف اس کے دل نے رہنمائی کی، اس نے نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، کوئی اسے وہاں قبلہ بتانے والا نہیں، سورج کو دیکھ کر بھی قبلے کا اندازہ نہیں ہوتا، مثلا سورج موجود ہی نہیں، رات کا وقت ہے، یا سورج سر پر ہے جس سے مشرق اور مغرب کا تعین نہیں ہوتا، اس کے پاس قبلہ نما بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے وہ قبلے کا تعین کر سکے، مسجد بھی نہیں کہ دور سے مسجد کے محراب کو دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، دل کہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، یا دل دو سمتوں کی طرف بیان کرے لیکن ایک سمت کی طرف غالب گمان ہو کہ زیادہ خیالی ہے قبلہ اس طرف ہوگا، تو وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو، کسی اور طریقے سے قبلے کا تعین ممکن نہ ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. And the east and west belong to Allah alone.
So wherever you turn your face, you will find the mercy of Allah. Regarding the background of revelation of this verse, there are several opinions. One narration is that the noble companions were traveling with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on a dark night. The direction of the Qibla could not be determined. Each person prayed towards the direction in which his heart felt settled and guided him. In the morning, the matter was presented before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then this verse was revealed. From this, it becomes known that when the direction of the Qibla cannot be determined, then one should pray facing the direction in which the heart feels certain is the Qibla. For example, if a person is traveling and there is no one to inform him of the Qibla, and even by observing the sun he cannot estimate the Qibla, such as when the sun is not visible, or it is night time, or the sun is directly overhead so that the east and west cannot be distinguished. And furthermore, there is no Qibla compass or any instrument through which the Qibla may be determined, nor is there any masjid whose mihrab can be seen from afar to estimate the Qibla direction. Then the ruling is that he should think within his heart regarding which direction the Qibla may be. If the heart inclines to one direction, or inclines to two directions but one side appears stronger in assumption, then he should pray facing that side and his prayer will be valid. However, the condition is that there must be no one available to indicate the Qibla, and it must not be possible to determine the Qibla through any other means. اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے. اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے. بخاری شریف کتاب تقصیر الصلاة باب الایماء علی الدابہ کان عبداللہ بن عمر یصلی فی السفر علی راحلتہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز ادا کرتے. اینما توجہت بہ یؤمی، جس طرف سواری جا رہی ہوتی اسی طرف آپ منہ کرتے اور اشارے سے نماز ادا کرتے. وذکر عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفعلہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. The second opinion regarding the background of revelation is that this verse was revealed concerning a traveler who offers optional prayers upon a riding animal. Whichever direction his mount turns towards, his prayer is valid in that direction. In Bukhari Sharif, there is a narration that whilst traveling, Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu used to offer prayer on his mount, making gestures whichever direction it turned. And Abdullah radiyallahu ta'ala anhu mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do the same as well. اب یہاں چند مسائل سیکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ کہ یہ حکم شہر کے باہر ہے. جب کوئی شخص اپنے شہر سے باہر نکلے اور مسافر ہو جائے تو شہر سے باہر اسے اجازت ہے کہ وہ اس طرح سواری پر نفل نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ، یہ حکم نفل کے لیے ہے اور سنت غیر مؤکدہ کے لیے ہے، اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ کے لیے ہے. یعنی مسافر سواری پر فجر کی سنتیں اور فرض اور وطر یہ چلتی ہوئی سواری پر یعنی گاڑی میں، بس میں یا ٹرین میں ادا نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر سنتیں مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل، جب وہ شخص مسافر ہو، شہر سے باہر نکل جائے، مسافر ہو جائے، تو بس میں بھی ادا ہو سکتی ہے،
گاڑی میں بھی یہ چیزیں ادا ہو سکتی ہیں، اور یہ نماز ٹرین میں بھی بیٹھے بیٹھے اشارے سے ادا ہو سکتی ہے۔ جس طرف ٹرین جا رہی ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہاں، فجر کی سنت مؤکدہ اور تمام فرائض اور وتر یہ چلتی ہوئی گاڑی میں ادا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پلین میں اور کشتی میں یہ نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے ادا کرے۔ Now let's learn a few rulings regarding this. One issue is that this ruling applies outside the city. When a person leaves his city and becomes a traveler, then outside the city he is permitted to offer optional prayers upon a mount, upon a vehicle, through gestures. The second issue is that this ruling applies to optional prayers, non-emphasized sunnahs, i.e. sunnati ghayr mu'akkada, and the emphasized sunnahs, the sunnati mu'akkada, besides the sunnah of fajr, meaning a traveler cannot offer the sunnah of fajr, the farad prayers, and the witr prayer upon a moving vehicle such as a car, bus or train. Apart from this, the sunnati mu'akkada, apart from the two sunnah of fajr, the sunnati ghayr mu'akkada prayers and the nawafil prayers may be offered in a bus or car once a person has become a traveler outside his city. These prayers may also be performed sitting in a train through gestures, facing whichever direction the train is moving. Whereas the two sunnah of fajr, all farad prayers and witr salah cannot be performed in a moving vehicle. However, in an airplane or a ship, even these prayers may be offered. i.e. in a plane or a ship, you can even pray the two sunnah of fajr, you can pray farad salah, and you can pray witr salah. However, they should be offered standing and facing the qibla. If one is unable to stand, then they should be offered by sitting down. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیرون شہر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں، بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں۔ اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری جدھر جا رہی ہو اس کی طرف منہ ہو، اور رکوع اور سجود اشارے سے کرے۔ سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت پست ہو یعنی زیادہ ہو۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، مثلا کراچی سے ہم لاہور جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں یا کار میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، اسی طرح پلین میں اور کشتی میں بھی نوافل، سنت غیر مؤکدہ اور فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ بیٹھ کر اشارے سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ کہ جسے نوافل پڑھنے کا شوق ہو، جسے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو اور اس کا وضو موجود ہو تو وہ کئی نوافل ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی عبدالکریم سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جب ٹرین میں سفر کرتے اور ٹرین جیسے ہی شہر سے باہر نکلتی تو آپ سیٹ پر اشارے سے نفل شروع کر دیتے، اور جب تک آپ ٹرین میں بیٹھے رہتے مسلسل نوافل پڑھتے رہتے، اور پھر بعد میں یہ فرماتے کہ چونکہ ہر وقت درس و تدریس سے تعلق ہے، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، پڑھانی ہوتی ہیں، تو نوافل پڑھنے کا وقت اتنا ملتا نہیں ہے، تو میں جب ٹرین میں ہوتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں، تو نوافل کی کثرت کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی نوافل کی کثرت کا ثواب مل جائے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی
A'zami rahimahullah ta'ala, citing Durr Mukhtar and Raddul Muhtar, writes that outside the city, optional prayers may be performed upon a vehicle, and in this case facing the Qibla is not a condition. Rather, one should face whichever direction the vehicle is moving towards. If one does not face that direction, the prayer is not valid. Even at the beginning of the prayer, facing the Qibla is not a condition. Rather, one should face the direction in which the vehicle is traveling. Bowing and prostrating, ruku and sajda, are performed through gestures, and the gesture for prostration for sajda should be lower than that for ruku. So the benefit from this is that when we travel by bus, car or train, likewise in flights and ships, optional prayers, sunnat ghair muakkada prayers, and besides the sunnah of fajr, even sunnat muakkada prayers may be performed sitting through gestures. Therefore, whoever has a passion for nawafil prayers, whoever wishes to perform salatul tasbih and already has wudu, they may perform many optional prayers whilst traveling. Among our teachers, there was one respected teacher who has now passed away, Mufti Abdul Karim Sa'idi rahimahullah ta'ala. He used to say that our respected teacher, whenever traveling by train, as soon as the train left the city limits, would begin offering nawafil upon his seat through gestures. As long as he remained seated in the train, he would continuously perform optional prayers. Later he would say that since all the time is occupied with teaching and studying, with reading and teaching books, one does not get much time for nawafil salah. Therefore, when traveling by train, he would increase in nawafil, so that he too would attain the reward of abundant nawafil prayers.